میں ایک پاکستانی جاسوس دلی میں انٹیلیجنس ایجنسی کی جیل توڑ کر قید سے ہوا فرار۔ سرفروشی، جاسوسی اور فرار پر مبنی سنیے میری لاسوال سنسنی خیز سچی داستان۔ جاسوس۔ میں ایک پاکستانی جاسوس بھارت میں اپنے مشن کے دوران ڈی ایم آئی کی حراست میں ہوں۔ میرے فرار ہونے کی ایک کوشش ناکام ہو چکی ہے، جس کے نتیجے میں میری دائیں ٹانگ میں گولی لگ چکی ہے۔ پوری کہانی سننے کے لیے ڈسکرپشن میں موجود پلے لسٹ کے لنک کو کلک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سرخ بٹن کو دبائیے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز بلا تاخیر ملتی رہیں۔ تو آئیے کہانی کی جانب واپس چلتے ہیں۔ منصوبے کی ناکامی کی مایوسی اور پنڈلی میں گولی لگنے کے درد سے میں نیم غنودگی کی حالت میں تھا۔ میری اس وقت کی حالت بالکل ویسی ہی تھی جیسے کسی مجرم کی پھانسی کے تختے کی طرف لے جاتے ہوئے ہوتی ہے، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ، کیونکہ پھانسی پانے والا تو چند لمحوں میں ہر قسم کے دکھ درد سے آزاد ہو جاتا ہے، جبکہ میرے اوپر ابھی تشدد کے پہاڑ ٹوٹنے اور ظلم کے نئے نئے تجربات کیے جانے تھے۔ نامعلوم کس وقت گاڑی رکی، مجھے کھینچ کر باہر نکالا گیا۔ تالا کھلنے اور دروازہ کھولنے کی آواز آئی اور اتنی بے دردی سے دھکا دے کر مجھے پھینکا گیا کہ میرا سر سامنے کی دیوار سے جا ٹکرایا۔ بغیر میری آنکھوں پر بندھی پٹی اتارے اور ہاتھ کھولے دروازہ بند کر دیا گیا۔ درد کی شدت سے مجھے بے حد پیاس لگ رہی تھی۔ میں نے 2-3 بار پانی مانگا لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ میرے والد مرحوم کہا کرتے تھے کہ بڑی سے بڑی مصیبت میں اگر کربلا کے شہیدوں کے دکھ اور تکالیف کو یاد کرو تو تمہیں اپنے دکھ اور تکالیف بہت ہیچ نظر آئیں گے۔ کربلا والوں نے تو 3 دن بھوک اور پیاس میں گزارے تھے، جبکہ میں نے اپنی پیاس صرف 1.5-2 گھنٹے پہلے بجھائی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے دیوار سے ٹیک لگائی۔ ہاتھ پیچھے بندھے ہونے کی وجہ سے میں لیٹ نہ سکتا تھا۔ ہاتھوں سے ٹٹول کر مجھے معلوم ہوا کہ میں اینٹوں کے فرش پر پڑا ہوں۔ پنکھا بھی کوئی نہ تھا اور کمرہ تندور کی طرح تپ رہا تھا۔ نامعلوم میں کتنی دیر اسی حالت میں پڑا رہا۔ پنڈلی میں گولی لگنے کی وجہ سے میری ساری ٹانگ میں انتہائی شدید درد ہو رہا تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے زخمی ٹانگ کو ہلایا اور اسے 1-2 بار فولڈ کیا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ گولی لگنے سے میری ٹانگ کے سامنے کا گوشت اور ہڈی کا کچھ حصہ ٹوٹ کر علیحدہ ہو چکا ہے، لیکن ٹانگ کی ہڈی پوری طرح ٹوٹنے سے بچ گئی تھی۔ میں نے کروٹ کے بل لیٹنے کی کوشش کی تو ہاتھ بندھے ہونے کی وجہ سے بازو میرا وزن زیادہ دیر سہار نہ سکے اور دیوار سے ٹیک لگانے میں ہی بہتری نظر آئی۔ ٹانگ کے زخم سے بہتے خون کو کسی حد تک روکنے کے لیے میں نے اس ٹانگ کو فولڈ کر لیا۔ مجھ پر غنودگی طاری ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے بھی اسی میں عافیت سمجھی۔ یہ بھی اللہ پاک کا کرم ہے کہ غنودگی اور بے ہوشی کی حالت میں چاہے کچھ عرصے کے لیے ہی صحیح دکھ درد کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ نامعلوم میں کتنی دیر اسی حالت میں پڑا رہا کہ 3-4 زوردار ٹھٹے لگنے سے میں ہوش میں آیا۔ مجھے کھڑا ہونے کو کہا گیا لیکن باوجود کوشش کے میں کھڑا نہ ہو سکا۔ اس جرم کی پاداش میں میرے چہرے اور جسم پر ٹھڈوں کی بارش کر دی گئی۔ جب پھر بھی میں کھڑا نہ ہو سکا تو مجھے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر کھڑا کیا گیا اور دھکیلتے ہوئے مجھے ایک جانب لے گئے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ زخمی ٹانگ کی وجہ سے میں ایک قدم بھی نہ چل سکتا تھا۔ مجھے دھکیلا بھی جا رہا تھا اور گھسیٹا بھی جا رہا تھا۔ اسی حالت میں مجھے ایک دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا گیا۔ کچھ دیر بعد ایک کرخت آواز آئی، کیا تم اپنے پہلے بیان میں کچھ تبدیلی یا اضافہ کرنا چاہتے ہو یا اسی پر قائم ہو؟ میرا پہلا بیان ہی سچ پر مبنی ہے۔ تم نے فرار ہونے کی کوشش کیوں کی؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ اپنی اس احمقانہ کوشش میں کامیاب ہو سکو گے؟ ان کے اس سوال کا میں نے جواب دیا، فرار ہونے کی کوشش میرا حق تھا اور میں نے کوشش کی۔ ناکامی اور کامیابی تو بات کی بات ہے۔ میرا جواب سن کر وہ بھڑک اٹھے۔ اب ہم اپنا حق استعمال کریں گے۔ میرے دونوں بازوؤں سے ایک موٹا راڈ گزارا گیا۔ میرے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے تھے اور آنکھوں پر پٹی تھی، اس لیے صرف محسوس کر سکتا تھا۔ راڈ کے دونوں سروں پر کنڈے اور پیچ لگنے کی آواز آئی اور راڈ نے مجھے اوپر اٹھانا شروع کر دیا اور تھوڑی دیر بعد ہی میرے دونوں پاؤں زمین سے اٹھ گئے۔ میرے جسم کا سارا بوجھ میری بغلوں اور کندھوں پر پڑ گیا۔ اوپر اٹھنے سے پہلے ایک مضبوط رسی میری کلائیوں کے گرد لپیٹ کر اسے میرے پیٹ پر کس کر باندھ دیا گیا۔ میرے جسمانی وزن کی وجہ سے راڈ میری بغلوں اور پیٹ کے اندر گھسا جاتا تھا۔
میں نے بڑی مشکل سے اس اذیت سے نکلنے والی چیخوں کو روک رکھا تھا اور ہر چیخ کو اللہ میں بدل کر منہ سے نکالتا تھا۔ راڈ کے دباؤ کی وجہ سے میرے پٹھے بے جان ہو رہے تھے اور منہ سے صرف اللہ کی آواز نکل رہی تھی۔ انہوں نے میری ٹانگوں پر ہنٹر مارنے شروع کر دیے۔ چند لمحے بہت درد ہوا، لیکن اللہ پاک کارساز ہے۔ میرا دماغ سن ہوتا چلا گیا اور لمحہ بلمحہ درد کا احساس کم ہوتے ہوتے بالکل ختم ہو گیا۔ میں بے ہوش ہو چکا تھا اور نہ جانے کتنی دیر وہ میرے بے ہوش جسم کو ہی نشانہ ستم بناتے رہے۔ مجھے ہوش آیا تو میرے ہاتھ کھلے ہوئے تھے اور آنکھوں کی پٹی بھی اتر چکی تھی۔ بڑی مشکل سے میں آنکھیں کھولنے کے قابل ہوا۔ میرے جسم کا ایک ایک حصہ درد سے پھٹ رہا تھا۔ بڑی مشکل سے میں نے گردن گھما کر دونوں طرف دیکھا۔ یہ 10 بائی 8 فٹ کا سیل تھا۔ میں فرش پر پڑا تھا۔ سامنے مضبوط سلاخوں والا بڑا دروازہ تھا اور برآمدے میں 2 مسلح گارڈ سٹولوں پر بیٹھے میری نگرانی کر رہے تھے۔ کمرے میں ایک کونے میں مٹی کا گھڑا اور پیالہ تھا۔ رفع حاجت کے لیے ٹوٹے ہوئے گھڑے کا نچلا حصہ دوسرے کونے میں پڑا تھا۔ دن ڈھلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے کچھ علم نہ تھا کہ تشدد والی رات کے بعد یہ اگلا دن تھا یا دوسرا۔ میری ٹانگ کے زخم پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ ران کے جوڑ سے لے کر پاؤں تک زخم والی ٹانگ بری طرح سے سوجی ہوئی تھی۔ میں بڑی مشکل سے کھسکتا ہوا گھڑے تک پہنچا اور پانی پیا۔ زخمی ٹانگ سے خون بہت زیادہ بہہ چکا تھا۔ جمے ہوئے خون کے نشان فرش سے ہوتے ہوئے سیل کے دروازے کے باہر بنی نالی تک چلے گئے تھے۔ اس سیل کے باہر کوئی 4 دیواری نہ تھی۔ سامنے کوئی 50 فٹ کے فاصلے پر ٹوائلٹس کی قطار تھی، جس کے پیچھے ایک اونچی دیوار پر خاردار تاروں کی باڑ لگی ہوئی تھی۔ پہرے داروں نے مجھے پانی پیتے ہوئے خاموشی سے دیکھا۔ میں گھسیٹتا ہوا پھر سیل کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ میرے دونوں بازو راڈ کی وجہ سے بے جان ہو چکے تھے اور میں نے بہت ہی دشواری سے گھڑے سے پانی نکالا۔ میں نے بازوؤں کو حرکت کے قابل بنانے کے لیے ہاتھوں کی مٹھیاں کھولنی اور بند کرنی شروع کی تاکہ بے جان پٹھوں میں حرکت سے جان پڑ سکے۔ پانی پینے کے بعد مجھے رفع حاجت ہوئی۔ میں نے گارڈز کو کہا تو جواب ملا دروازے کے ساتھ والی دیوار پر کر لو اور بعد میں پانی بہا دو۔ میں نے بڑی مشکل سے یہ کام انجام دیا۔ رفع حاجت کے دوران مجھے خون بھی آیا۔ شاید میرے گردوں پر بھی انہوں نے تباہ آزمائی کی تھی۔ شام ڈھلتے ہی دال اور روٹی پر مشتمل کھانا آ گیا۔ گارڈز نے اپنی اوقات دکھائی اور دال کا پیالہ سلاخوں سے عین اس جگہ سے مجھے تھمایا جہاں حاجت سے فارغ ہو کر میں نے پانی بہایا تھا، اور روٹی بھی اسی جگہ سے تھماتے ہوئے جان بوجھ کر فرش پر گرا دی۔ 2 چپاتیاں تھیں۔ میں نے اوپر والی چپاتی کھا لی اور نیچے والی دال کے پیالے کے ساتھ لوٹا دی۔ چپاتی کھاتے ہوئے مجھے ہر نوالا چباتے ہوئے کرچ کرچ کی آواز آتی تھی۔ بعد میں ایک میڈیکل چیک اپ سے معلوم ہوا کہ میری انتڑیوں اور معدے میں شیشے کے باریک ذرات چبھے ہوئے تھے۔ رات کو پھر مجھے کلائیوں میں رسی اور آنکھوں پر پٹی باندھ کر ٹارچر سیل میں لے جایا گیا۔ وہاں میری آنکھوں سے پٹی اتار دی گئی۔ زخمی ٹانگ کی وجہ سے میں بے سہارے کھڑا نہ ہو سکتا تھا۔ تفتیشی ٹیم کے افراد نئے تھے۔ ٹیم کے سربراہ نے مجھ سے پوچھا، "Do you want to say something?" میں نے جواب دیا، "Yes, you are swines." میں چاہتا تھا کہ وہ اشتعال میں آ کر مجھ پر فوری سخت تشدد شروع کر دیں تاکہ میں جلد بے ہوش اور تشدد کی تکلیف کے احساس سے بچ جاؤں۔ میری دی ہوئی گالی سن کر تفتیشی ٹیم کا ایک رکن کرسی سے اٹھنے لگا، لیکن سربراہ نے اسے بٹھا دیا اور کہا، "Don't worry, we will give him a better lesson." اس کے کہنے پر گارڈز مجھے گھسیٹتے ہوئے ایک لمبی میز پر لے گئے، جس پر لٹا کر میرا جسم گردن سے پاؤں تک چمڑے کی پٹیوں سے اس طرح باندھ دیا گیا کہ میں ذرا سی بھی حرکت نہ کر سکتا تھا۔ پھر میرے کان میں گیلا کر کے ایک کلپ لگا دیا گیا، جبکہ دوسرا کلپ میرے پوشیدہ عضو پر۔ یہ 3rd ڈگری ٹارچر تھا۔ یہ 3rd ڈگری ٹارچر تھا جس کا مجھے نشانہ بنایا جانے والا تھا۔ مجھے بجلی کے جھٹکے دینے کے لیے میرے جسم پر لگائے دونوں کلپوں کو بجلی کی تاروں سے منسلک کر دیا گیا، جن کے سرے پر ایک مشین، جسے غالباً میگنو الیکٹرک کہا جاتا ہے، اس میں لگے ہوئے تھے۔ اس مشین کے ہینڈل کو گھمانے سے 400 وولٹ سے بھی زیادہ بجلی نہایت مختصر وقت اور وقفوں سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ مختصر وقت کے جھٹکے انسان کو ہلاک تو نہیں کرتے، لیکن اتنے تکلیف دہ اور اذیت ناک ہوتے ہیں جسے لفظ بیان کرنے سے عاجز ہیں۔ میرے منہ میں کپڑا ٹھونس دیا گیا اور مشین کا ہینڈل گھمایا جانے لگا۔ اتنی ہائی وولٹیج کی بجلی سے میرے جسم کو وقفوں سے داغا جا رہا تھا۔
پہلے جھٹکے سے ہی مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرا کلیجہ اور دل میرے حلق میں آ جائیں گے۔ انتہائی مضبوطی سے بندھے ہونے کے باوجود میرا جسم ہر جھٹکے سے پھڑپڑاتا اور کئی انچ بما اس ٹیبل کے اچھلتا۔ مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ میرا دوران خون رک گیا ہے اور دل کی دھڑکن بند ہو چکی ہے۔ میری آنکھیں تکلیف کی شدت سے حلقوں سے باہر آ رہی تھیں اور دماغ کی نسیں پھٹ رہی تھیں۔ میرا سانس رک رہا تھا۔ میں تشدد کے اس شدید ترین عذاب سے گزر رہا تھا جسے بیان کرتے وقت آج بھی میرا جسم تھر تھرا اٹھتا ہے۔ نامعلوم کتنی دیر مجھے بجلی کے جھٹکے دیے جاتے رہے، کیونکہ جب مجھے ہوش آیا اور میں کچھ دیکھنے کے قابل ہوا تو میں اپنے سیل میں تھا اور سورج کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ میں دیکھ سکتا تھا لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کون ہوں، کہاں پر ہوں اور مجھ پر کیا گزری ہے۔ کافی وقت اسی کیفیت میں گزر گیا، پھر آہستہ آہستہ حواس بحال ہونے لگے اور یادداشت جو بالکل ختم ہو چکی تھی لوٹ آئی۔ میرا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ جسم کے ایک ایک حصے میں ایسا محسوس ہوتا تھا ہزاروں سوئیاں چبھو دی گئی ہوں۔ میری آنکھوں کے پپوٹے بھی حرکت کرنے سے قاصر تھے اور بھوک اور پیاس کا احساس ختم ہو چکا تھا۔ شام تک بڑی مشکل سے اس قابل ہو سکا کہ پانی کے گھڑے تک پہنچ کے پانی پی سکوں۔ میرے کلپ لگنے والے کان اور عضو خاص سے خون نکل نکل کر جم چکا تھا۔ پانی پیتے ساتھ ہی ابکائی آئی اور سارا پانی باہر آ گیا۔ میری جو کیفیت تھی میں اسے بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ اسی حالت میں تھا کہ گارڈز نے سیل میں کھانا رکھ دیا۔ میں تو پانی بھی ہضم نہ کر سکتا تھا، کھانا کیسے کھاتا۔ ایک عجیب بات یہ تھی کہ میری زخمی ٹانگ کا درد ختم ہو چکا تھا۔ مجھے یہی محسوس ہوا، حالانکہ حقیقت میں سارے جسم میں شدید درد کی لہریں ٹانگ کے درد پر حاوی ہو چکی تھی۔ نامعلوم کس وقت گارڈز آئے اور مجھے گھسیٹتے ہوئے اسی عقوبت خانے میں لے گئے۔ ٹیم کے افراد مجھ سے کچھ پوچھ رہے تھے۔ کیا پوچھ رہے تھے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میرے جواب نہ دینے پر مجھ پر ٹھڈوں کی بارش کر دی گئی، لیکن شاید میرا جسم بے حس اور حواس مکمل بحال نہ ہونے کی وجہ سے مجھے بہت تھوڑا درد ہوا۔ کئی آدمی مجھے دونوں اطراف سے ٹھڈے مار رہے تھے اور میں لڑکتا ہوا ادھر سے ادھر ہو رہا تھا۔ میری حالت دیکھ کر کسی نے انہیں مزید تشدد سے روکا۔ نیم غنودگی کی حالت میں مجھے صرف اتنا یاد ہے کہ کسی نے میرا بلڈ پریشر دیکھا، زخمی ٹانگ پر نئی پٹی لگائی اور 2-3 انجیکشن دیے اور پھر مجھے ہوش نہ رہا۔ پھر جب مجھے ہوش آیا تو اتنا اچانک تھا کہ میں ہڑبڑا گیا۔ کسی نے پانی کی پوری بالٹی مجھ پر انڈیل دی تھی۔ میں اٹھ تو نہ سکا لیکن دیکھ سکتا تھا کہ ایک گارڈ بالٹی لیے کھڑا تھا اور سیل کے باہر 2-3 آدمی موجود تھے۔ مجھے ہوش میں آتے دیکھ کر ایک آدمی نے اشارہ کیا تو گارڈ سیل میں داخل ہوتے ہی مجھے کھینچ کر دیوار کے ساتھ میری ٹیک لگا دی۔ مجھے ہوش میں آتے دیکھ کر ایک آدمی نے اشارہ کیا تو 2 گارڈ سیل میں داخل ہوئے اور مجھے کھینچ کر دیوار کے ساتھ میری ٹیک لگا دی۔ ایک اور گارڈ سیل میں آیا اور چائے میں بسکٹ بھگو کر مجھے کھلائے اور چائے پلائی۔ اس کے بعد سویلین لباس پہنے 2 آدمی سیل میں آئے۔ انہوں نے میرا بلڈ پریشر چیک کیا، ٹانگ کے زخم کی پٹی بدلی، پانی کے ساتھ چند گولیاں کھلائیں اور 2 انجیکشن لگائے۔ ایک گارڈ نے سگریٹ جلا کر مجھے دیا۔ میں نے ایک کش ہی کھینچا تھا کہ شدید کھانسی کی وجہ سے دوہرا ہو گیا۔ اس کے بعد 2-3 گارڈز نے مجھے کھڑا کیا اور میرا گرفتاری کے وقت کا پہنا ہوا لباس اتار کر گرے قمیض اور پاجامہ جو پہلے سیل میں مجھے دیا گیا تھا وہ پہنا دیا۔ غالباً وہ ڈاکٹر تھا جس نے مجھ سے کچھ پوچھا۔ کچھ نہ سمجھ آنے کے باوجود میں نے بولنا چاہا تو زبان نے ساتھ نہ دیا اور میں ہکلا کر رہ گیا۔ بجلی کے جھٹکوں کا مجھ پر اتنا شدید اثر ہوا تھا کہ آج کتنے برس گزرنے کے بعد بھی میں بڑی مشکل سے اپنی ہکلاہٹ پر قابو پاتا ہوں اور میری بائیں آنکھ کا آئی بال بعض اوقات اپنی صحیح جگہ پر نہیں رہتا۔ مجھے دیکھنے اور خصوصاً تیسری ڈائمینشن میں فاصلے کا اندازہ لگانے میں خاصی دقت ہوتی ہے۔ مجھ پر یہ مہربانی، ہمدردی یا انسانیت کے جذبے کے تحت نہیں ہو رہی تھی، بلکہ مجھے مزید تشدد سہنے کے لیے تیار کیا جا رہا تھا، جس کا ثبوت آئندہ دنوں میں مل گیا۔ یہ سپہر کا وقت تھا جب مجھے ہوش میں لایا گیا، لیکن میں دن اور تاریخ سے بالکل بے خبر تھا اور نہ ہی مجھے معلوم تھا کہ میں کتنے گھنٹوں یا دنوں بے ہوش رہا تھا۔ رات کا کھانا مجھے اسی ضلالت کے ساتھ سلاخوں کے نیچے سے فرش کو چھوتا ہوا دیا گیا۔ اس رات مجھے انٹیروگیشن کے لیے نہیں لے جایا گیا۔ دوسرے روز دن کو ڈاکٹر پھر آیا، میری پٹی تبدیل کی، انجیکشن لگائے اور 2 گولیاں دی۔
میری ٹانگ کا زخم آہستہ آہستہ مندمل ہو رہا تھا، سوجن اور درد میں بھی کمی ہو گئی تھی۔ اس رات مجھے پھر تفتیشی عقوبت خانے میں لے جایا گیا۔ تفتیشی ٹیم کے سربراہ نے مجھ سے پوچھا، اب کیسا محسوس کر رہے ہو؟ میں نے جواب دیا کہ زندہ ہوں۔ اس نے کہا کہ ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ زندہ رہو اور ہمارے سوالوں کے جواب دو۔ میں خاموش ہو گیا۔ تفتیشی ٹیم کے کسی فرد کے اشارے پر 4-5 گارڈز نے مجھے زمین پر لٹا کر دبوچ لیا۔ ایک گارڈ نے لوہے کے ایک چپٹے ٹکڑے سے میرا منہ کھولا اور منہ کھلا رکھنے کے لیے میرے تالو اور زبان کے درمیان کوئی چیز پھنسا دی۔ ربڑ کی ایک نلکی میرے منہ میں حلق تک ڈال دی گئی۔ اس نلکی کے دوسرے سرے پر ایک سلنڈر نما برتن تھا۔ اس کے ذریعے بہت زیادہ صابن ملے ہوئے پانی کو 2 بار میرے پیٹ میں داخل کیا گیا۔ اتنے زیادہ مقدار میں صابن ملے پانی نے میرے پیٹ کو آخری حدوں تک پھلا دیا۔ مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ میرا پیٹ پھٹ جائے گا۔ انہوں نے اسی پر بس نہ کیا بلکہ اور پانی میرے پیٹ میں ڈالنے لگے۔ اس دوران گارڈز نے زنجیر سے بندھے 2 کڑے میری ٹانگوں میں ڈال دیے تھے۔ جب پانی میرے منہ سے باہر بہنے لگا تو انہوں نے میرے منہ سے نلکی اور منہ کھلا رکھنے والا لوہا نکال کر زنجیریں کھینچی اور میں ہوا میں معلق ہو گیا۔ منہ کے رستے سارا پانی اور تھوڑی سی کھائی ہوئی غذا نکل گئی۔ اس رات میرے ساتھ یہ عمل 2 مرتبہ دہرایا گیا۔ پانی میں نامعلوم کیا ڈالا گیا تھا۔ پانی نکلنے کے بعد میرے پیٹ میں آگ سی لگ گئی تھی۔ اس آگ کی اتنی زیادہ تکلیف تھی کہ میں تڑپنے لگا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے پیٹ میں ہزاروں سوئیاں چبھو دی گئیں۔ میں ابھی ہوش میں تھا کہ گارڈز مجھے لکڑی کے ڈنڈوں سے بری طرح پیٹنے لگے۔ درد کی شدت سے میں اوندا ہو گیا۔ ایک بار میرے سر کے درمیان ایک زوردار ڈنڈا لگا۔ مجھے اپنی کھوپڑی ٹوٹنے کی صاف آواز آئی۔ زوردار دھماکہ ہوا اور میرے حواس بالکل معطل ہو گئے۔ پہلی تفتیشی ٹیم نے بالکل درست کہا تھا کہ تم موت مانگو گے لیکن تمہیں مرنے نہیں دیا جائے گا۔ نامعلوم مجھے کب ہوش آیا۔ میرے لیے وقت اور دن رات کی تمیز ختم ہو چکی تھی۔ ایک عجیب بات میں نے محسوس کی۔ میرا جسم چوٹوں سے بھرا پڑا تھا۔ ٹانگ کا زخم تشدد کی وجہ سے کھل چکا تھا اور اس سے خون بہہ رہا تھا، لیکن جسم میں کہیں بھی درد کا نام نہ تھا۔ میں نے جسم کے مختلف حصوں پر ہاتھ پھیرا لیکن چھونے کا احساس نہ ہوا۔ ٹانگ کے زخم پر بندھی پٹی اور پھر زخم پر ہاتھ لگایا لیکن نہ تو درد ہوا اور نہ ہی چھونے کا احساس۔ میری آنکھیں کھلی ہوئی تھی لیکن یہ سمجھ نہ آتا تھا کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں۔ میں نے سر پر ہاتھ پھیرا تو ہڈی ٹوٹنے کی جگہ پر ایسا محسوس ہوا جیسے چھوٹا سا سپیڈ بریکر بنا ہوا ہے۔ میرا ہاتھ خون میں لتھڑ گیا لیکن درد نہ ہوا۔ میری بائیں آنکھ کے کونے سے بھی خون نکل کر جم چکا تھا لیکن درد نہ ہوا۔ صرف کانوں سے مسلسل شائیں شائیں کی تیز آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے اس کیفیت سے نکلنے کے لیے کچھ یاد کرنے کی کوشش کی تو دماغ میں دھماکے ہونے لگے اور میری آنکھیں بند ہو گئیں۔ شاید میں پھر بے ہوش ہو گیا تھا۔ جب دوبارہ ہوش آیا تو دن کی روشنی تھی۔ میں کچھ سوچنے سمجھنے سے قاصر تھا۔ ادھ کھلی آنکھوں سے میں نے دیکھا کہ میرا غلاظت بھرا لباس تبدیل کر دیا گیا تھا۔ بے اختیار میرا دایاں ہاتھ میرے جسم کو ٹٹولنے لگا۔ میری کھوئی ہوئی یاداشت آہستہ آہستہ بحال ہو رہی تھی۔ جسم کے مختلف حصوں سے درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ میں نے بڑی مشکل سے ٹانگ کے زخم کو چھوا تو درد سے میری کراہ نکل گئی۔ نئی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ جسم کے مختلف حصوں پر بینڈیج لگے تھے۔ میں نے اپنے سر کی طرف ہاتھ بڑھایا تو محسوس ہوا کہ ایک بڑی پٹی میرے سر کے زخمی حصے پر چہرے تک بندھی ہوئی ہے۔ لباس کی تبدیلی اور طبی امداد میری بے ہوشی کے دوران کی گئی تھی۔ دوپہر کے قریب ڈاکٹر آیا اور میری دوبارہ مرہم پٹی کی گئی۔ ڈاکٹر نے اپنی نگرانی میں مجھے دودھ ملا دلیا کھلوایا۔ میری حالت دیکھ کر وہ بار بار سر کو جھٹکتا تھا۔ مجھے انجیکشن لگاتے ہوئے اس نے آہستہ سے باربیرینز کہا۔ اس نے مجھے چند گولیاں کھلائیں اور کچھ گولیاں مجھے دیتے ہوئے کہا کہ درد ہونے کی صورت میں کھا لینا۔ میں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا لیکن ابھی میری قوت گویائی واپس نہ آئی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے اشاروں سے بتایا کہ میں بول نہیں سکتا۔ اس نے میرا منہ کھولا، چمٹی سے زبان کو پکڑ کر اوپر نیچے اور آگے پیچھے کیا، پھر 2 انجیکشن میرے دائیں اور بائیں کانوں کے نیچے لگائے اور میرے بازو کو تھپتھپاتے ہوئے کہا، ڈونٹ وری یو ول بی آل رائٹ۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر چلا گیا۔ یقیناً یہ ڈاکٹر کی ہدایت تھی کہ اگلے 3 روز مجھے سیل سے باہر نہ نکالا جائے۔ صبح ناشتے، دوپہر اور رات کے کھانے میں مجھے صرف دلیا ہی ملتا رہا۔ اس دوران ڈاکٹر روز آتا اور میری مرہم پٹی کرتا۔ میری قوت گویائی اگرچہ واپس آ چکی تھی لیکن میں نے خاموش رہنے میں ہی مصلحت سمجھی۔ میری صحت آہستہ آہستہ بحال ہو رہی تھی۔ چوتھے روز مجھے دوپہر کو سیل سے نکالا گیا
اور آنکھوں پر پٹی باندھ کر لے جایا گیا۔ جب پٹی کھلی تو میں نے تفتیشی ٹیم اور ڈاکٹر کو دیکھا۔ وہ برآمدے میں پیڈسٹل فین کے سامنے بیٹھے تھے۔ برآمدے کے پیچھے کمرے اور سامنے 4 دیواری تھی۔ 4 دیواری میں ریت پڑی تھی۔ میرے کپڑے اتارے گئے اور مجھے ریت پر سیدھا لٹا کر میرے دونوں ہاتھوں اور پیروں پر پہرے داروں نے اپنے وزنی بوٹ رکھ دیے تاکہ میں حرکت نہ کر سکوں۔ ریت اتنی گرم تھی جیسے جلتے تندور سے نکالی گئی ہو۔ میری نہ صرف پیٹھ جھلس کر رہ گئی بلکہ ایسا محسوس ہوا جیسے سر سے پاؤں تک جسم کا پورا حصہ آگ میں ڈال دیا گیا ہو۔ میں اپنے منہ کو سختی سے بند کیے دانتوں کو بھینچے آہو کراہ کو روکے ہوئے تھا۔ قریباً 20 منٹ بعد مجھے ریت سے اٹھایا گیا اور برآمدے میں رکھے برف کے بلاکوں پر لٹا دیا گیا۔ 10-15 منٹ بعد مجھے پھر ریت پر لٹایا گیا اور اس بار ریت پر لیٹنے کے وقت میں اضافہ کر دیا گیا اور پھر برف پر لٹایا گیا۔ یہ عمل 3 مرتبہ ہوا۔ میرا جسم بار بار گرم ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے سن ہو رہا تھا۔ جب تیسری بار مجھے ریت پر لٹایا گیا تو مجھے گرم ریت کی حدت کا احساس بہت ہی کم ہوا۔ اس بار برف پر لٹانے کے بعد مجھے جب پھر ریت کی طرف لے جانے لگے تو ڈاکٹر نے چلا کر کہا کہ he will be paralyzed forever. Stop it now. تفتیشی ٹیم کا مقصد بھی یہی تھا کہ اس عمل سے مجھ پر فالج گر جائے اور میں مر جاؤں۔ تفتیش کے دوران انہیں ہر قسم کے انتہائی تشدد کے باوجود میری زبان کھلوانے میں ناکامی تھی۔ اپنی ناکامی پر پردہ ڈالنے کے لیے اب انہیں میرے مردہ جسم کی ضرورت تھی۔ میجر احسن پر کیے گئے تشدد کے دوران میجر کی شہادت کے بعد غالباً تفتیشی ٹیموں کی سختی سے ہدایت کی گئی تھی کہ پاکستانی جاسوس زبان کھولنے کی بجائے تشدد کی موت کو ترجیح دیتے ہیں، اس لیے انہیں ہلاک کرنے کی بجائے زندہ رکھ کر ایسا تشدد کیا جائے کہ وہ موت مانگے اور انہیں موت بھی نہ ملے۔ شاید ایسی حالت میں ان کی قوت مدافعت ختم ہو جائے اور وہ بولنے پر مجبور ہو جائیں۔ تفتیشی ٹیم نے ڈاکٹر کے روکنے سے اس سے بحث شروع کر دی، لیکن ڈاکٹر کے یہ کہنے پر خاموش ہو گئے کہ اگر تفتیش کرنا تمہاری ذمہ داری ہے تو ملزم کو زندہ رکھنا میری ذمہ داری ہے۔ اس وقت ملزم کی حالت ایسی نہیں کہ اس پر مزید تشدد کیا جائے۔ میری اجازت کے بغیر اگر تم نے ملزم کو سیل سے نکالا تو میں تمہارے خلاف جنرل کو رپورٹ کر دوں گا۔ یہ ساری گفتگو انگریزی میں ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر نے ہندی میں گارڈز کو حکم دیا کہ مجھے کپڑے پہنائے جائیں۔ اس کے ہندی لب و لہجے سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ پارسی مذہب کا ڈاکٹر ہے۔ مجھے سیل میں واپس لایا گیا۔ ڈاکٹر بھی تھوڑی دیر بعد سیل میں پہنچ گیا۔ اس نے خود اپنے ہاتھ سے میری پشت اور گرم ریت سے متاثرہ حصوں پر کوئی آئنٹمنٹ یعنی مرہم لگائی، انجیکشن دیے اور ٹانگ اور سر کی پٹی تبدیل کی۔ کمپاؤنڈر اس کے ساتھ تھا لیکن ڈاکٹر نے یہ سب کام خود کیے۔ غالباً وہ مرتے ہوئے انسان کی خدمت کر کے اس کی دعائیں لینا چاہتا تھا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہا تو اس نے سرگوشی میں کہا، "Never talk, otherwise you will be taken again for the torture." میں نے تشکر بھری نظروں سے اسے دیکھا اور وہ مسکراتا ہوا چلا گیا۔ اس روز کے بعد مجھے تشدد یا تفتیش کے لیے نہیں لے جایا گیا۔ ڈاکٹر ہر روز میری برہم پٹی کے لیے آتا تھا۔ 2-3 روز بعد میری خوراک میں تبدیلی کر دی گئی اور دلیا صرف ناشتے میں اور دوپہر اور رات کے کھانے میں دال چپاتی ملنے لگی۔